بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آپ کو پاکمال اردو چینل پر خوش آمدید۔ اسٹوڈینٹس، ہم 10ویں جماعت کی اردو کی نئی ماڈل درسی کتاب کو مکمل طور پر پڑھ چکے ہیں اور اب ہم نے اسباق کی مشقی گرامر کو ہینڈ ریٹن نوٹس کی صورت میں پڑھنا اور سمجھنا شروع کیا ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں سبق نمبر 3 کے مشقی قواعد میں موجود حروف کی اقسام۔ جی تو اسٹوڈنٹس، یہ رہی ہمارے سامنے حروف کی اقسام۔ یہ آپ کی جماعت نحوم کی درسی کتاب میں بھی شامل ہیں۔ جماعت نحوم میں سبق نمبر 1، 2 اور 3 میں دی گئی ہیں، اور جماعت نحوم کے سبق نمبر 3، 4 اور 7 میں تین اسباق میں کچھ کر کے جو ہے یہ ڈالی گئی ہیں۔ ہم نے ان کو اکٹھا کر دیا ہے، تو آج صرف سبق نمبر 3 کی نہیں، جماعت نحوم کی اب ہم پڑھ رہے ہیں، کیونکہ جماعت نحوم میں نے آپ کو نوٹس بنا کر کروا دیے تھے، اور زیادہ تر تعریفیں لفظ بلفظ جو ہے جماعت نحوم کی درسی کتاب میں دی گئی تعریفوں پر مبنی ہیں۔ یعنی جماعت نحوم میں جو تعریفیں دی گئی ہیں نا، وہ لفظ بلفظ جماعت نحوم والی ہی ہیں۔ کہیں پہ مثالی جملے جو ہیں وہ مختلف ہیں، تو وہ میں ساتھ آپ کو کتاب میں سے، نحوم کی درسی کتاب میں سے دکھاتی رہوں گی۔ اس کے علاوہ 2 یا کچھ حروف کی اقسام جو ہیں وہ بھی اضافی ہیں، زیادہ ہیں جماعت نحوم میں۔ نحوم والی ساری شامل ہیں، اور نحوم میں جو تھوڑی سی زیادہ ہیں، 2 ہیں یا 3 ہیں، تو وہ بھی میں آپ کو ساتھ میں کروا دوں گی۔ تو چلیے، حروف کی اقسام کرنے سے پہلے ہم سب سے پہلے حرف کی تعریف دیکھتے ہیں۔ حرف کہتے کسے ہیں؟ حرف کی جمع ہی حروف ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ حرف کی تعریف دیکھ لیں۔ حروف یہ بیچ میں واو کٹ کیا ہوا ہے۔ حرف ایسا کلمہ ہے جس میں نہ تو کسی کام کے کرنے یا ہونے کا ذکر ہوتا ہے، اور نہ یہ کسی چیز کا نام ہوتا ہے، بلکہ اس کے اپنے کوئی معنی نہیں ہوتے۔ اکیلا، یعنی کہ کوئی بھی حرف اکیلا اپنا کوئی معنی نہیں رکھتا، لیکن جب یہ اسم یا فعل کے ساتھ ملتا ہے تو اس کے معنی واضح ہو جاتے ہیں۔ یہ لفظوں اور جملوں میں رابطے اور تعلق کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ حرف کے بغیر اسم اور فعل بھی اپنا مطلب اور مفہوم واضح نہیں کرتے، اس لیے حروف کا صحیح استعمال جاننا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ حرف کی تعریف کو بھی آپ ذہن نشین کر لیجئے گا۔ ویسے یہ شامل نہیں ہے جماعت نحوم اور نحوم کی درسی کتاب میں جو حروف کی اقسام ہیں، انہی کی تعریفیں دی گئی ہیں، ٹھیک ہے؟ حرف کی تعریف نہیں ہے، یہ صرف میں نے آپ کی معلومات کے لیے خود شامل کی ہے، تو یہ آپ کے نالج میں ہونا ضروری ہے، اس کو ایک بار اچھے سے پڑھ لیجئے گا۔ اب آتے ہیں ہم اقسام کی طرف۔ حروف اضافت جماعت نحوم و نحوم دونوں کی درسی کتاب میں دی گئی ہے، اور اس کی تعریف میں کوئی بھی تبدیلی نہیں ہے، اس لیے یہاں سے اس کو دیکھتے ہیں۔ ایسے حروف جو ایک اسم کا تعلق دوسرے اسم سے ظاہر کریں۔ چھوٹی سی سادی سی تعریف ہے، اچھی طرح آپ نے یاد کرنی ہے، یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے یہ جملہ، کیونکہ اس میں سے آپ کو اس ایک جملے سے متعلق آپ کو MCQ بنا کر 2 بار بورڈ میں دیا جا چکا ہے۔ اب مثالیں دیکھیے، کا، کی، کے، تو آگے میں نے اس کی اور مثالیں نہیں بنائی ہیں، جیسے ان اضافی حروف اضافی کا، کی، کے کا جو استعمال ہے وہ آپ کو اچھی طرح سے آتا ہے، وہ میں پہلے آپ کو سمجھا چکی ہوں، ٹھیک ہے؟ جیسے زید کی کتاب، تو دیکھیں زید بھی اسم ہے، کتاب بھی اسم ہے، اور درمیان میں کی نے ان کے ساتھ جو ہے آپس میں تعلق ظاہر کیا ہے، تو حرف اضافی کی نے زید اور کتاب کے درمیان تعلق کو ظاہر کیا ہے، واضح کیا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں نمبر 2، حروف استفہام، یہ بھی ہماری جماعت نحوم و نحوم دونوں کی درسی کتاب میں شامل ہے۔ ایسے حروف جو سوال کرنے یا پوچھنے کے لیے استعمال ہوں، مثلا کیا، کون، کیوں، کب، کیسے وغیرہ۔ اب پورا مثالی جملہ آپ خود جو ہے وہ بنا لیجئے گا۔ حروف اضافت کا بھی مثالی جملہ مکمل بتا دیتی ہوں۔ زید کی کتاب میز پر ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کا مثالی جملہ ہوگا۔
आगे देखिए हरूफ इस्तिफ़हाम, तो इसका आप कोई भी बता सकते हैं, आपका क्या नाम है, ये मिसाली जुमला है। तो इस तरह के बिल्कुल सादा तरीन करके आपने बना लेने हैं, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जी जुमला बनाना, ठीक है ना। बोर्ड में हरूफ के बारे में जब सवाल आया हिस्सा कवायद में, तो उसमें सवाल इस तरह से दिया गया था कि कोई से भी दो हरूफ की, मतलब उन्होंने नाम के साथ बताया था कि इन दो किस्मों की हरूफ की इन दो किस्मों की तारीफ़ और इनको जुमलों में इस्तेमाल बयान करें, इनका जुमलों में इस्तेमाल बयान करें। तो जुमले बनाने ज़रूरी थे, ठीक है। इसका भी मैंने बना दिया, इसका बना दिया। आगे देखते हैं हरूफ बयान। ऐसे हरूफ जो किसी वजाहत के लिए इस्तेमाल किए जाएं। उस्ताद ने कहा क्या कहा कि, ये अब आगे वजाहत करेगा। सब खड़े हो जाओ, उस्ताद ने ये कहा है कि सब खड़े हो जाओ। तो किसने वजाहत की, कौन सा हर्फ इस्तेमाल हुआ वजाहत के लिए, के। इस मिसाल में के हर्फ बयान है। तो हर्फ बयान की मिसाली जुमला आपके सामने, हर्फ बयान की मिसाल आपके सामने है, मिसाली जुमला आपके सामने है। मज़ीद और बनाने की ज़रूरत नहीं तो आप कोई और भी आसान सा बना सकते हैं। आगे नंबर 4 में देखें हरूफ जार। ये भी नहम और दहम दोनों की दरसी किताब में शामिल है। ये साथ साथ मैंने लेड पेंसिल से मेंशन कर दिया है, जो आपकी दोनों जमातों की दरसी किताब में शामिल है, ठीक है। वो हरूफ जो किसी इसम को फ़ेल से मिलाते हैं, किसी इसम को फ़ेल से मिलाते हैं। मसलन किताब मेज़ पर रख दो, किताब मेज़ पर रख दो। अब इसम क्या है, मेज़, किताब भी मेज़ भी, रख दो क्या है, फ़ेल। तो फ़ेल के इसम को फ़ेल के साथ किस हर्फ ने मिलाया, पर ने। तो इस मिसाल में पर हर्फ जार है। इसी तरह को, से, तक, ने, में वगैरह हरूफ जार हैं। हरूफ जार राब्ते के लिए इस्तेमाल होते हैं। हरूफ की इकसाम में हमारे पास नंबर 5 पर है हरूफ शर्त व जज़ा। कभी आपको सिर्फ हर्फ शर्त या हरूफ शर्त के नाम से भी दी जा सकती है और हरूफ शर्त व जज़ा के नाम से भी, ठीक है। ये भी जमात नहम दाहम दोनों की दरसी किताब की मश्क में मौजूद है और तारीफ़ यही है, मिसालें अलग हैं। तो मिसालें आपकी जो जमात दाहम की दरसी किताब है उसके सफ़ा नंबर 78 पे हैं, 78 पे, वो भी आपको दिखा देते हैं, साथ ही एक जगह आपको हर चीज़ मिल जाए। पहले हम तारीफ़ देख लेते हैं। वो हरूफ जो किसी शर्त या वजाहत के लिए, किसी शर्त या वजाहत के लिए इस्तेमाल हों। मसलन अगर मेहनत करोगे तो कामयाबी मिलेगी। इस मिसाल में अगर हर्फ शर्त है। इसी तरह अगर, अगरचे, जब, जब तक, तब, वक्त, ये के, जो ही वगैरह हरूफ शर्त हैं। जमात नाहम में इतनी सी दी गई हैं, लेकिन जमात नाहम वाले भी जो मैं मिसाली जुमले दिखाऊंगी दाहम के, वो आप याद कर सकते हैं और हिस्सा कवायद में तारीफ़ के साथ आप मिसाली जुमले वो लिख सकते हैं। बहरहाल जमात नाहम में बस इतनी सी तारीफ़ है, ठीक है। लेकिन अब जमात नाहम वाले मिसाली जुमले भी देखें। हरूफ शर्त व जज़ा वो हरूफ जो किसी शर्त के लिए इस्तेमाल हों। मसलन अगर वर्जिश करोगे तो सेहतमंद रहोगे, इसमें अगर है हर्फ शर्त। जब तक झूठ बोलना नहीं छोड़ोगे दुनिया में इज़्ज़त हासिल नहीं कर सकते, इस जुमले में जब तक हर्फ शर्त है। पाकिस्तान तरक्की कर ही नहीं सकता ता वक्त ये के, ता वक्त ये के सब लोग ईमानदारी का मुजाहिरा ना करें। तो आप समझ गए होंगे, यहाँ मैंने तीनों जुमलों में अंडरलाइन कर दिया था, खत कशीदा कर दिया था हर्फ शर्त को, ठीक है। ता वक्त ये के इस जुमले में हर्फ शर्त है। अगर, अगरचे, जब, जब तक, ता वक्त ये के जो ही हरूफ शर्त हैं। जिस काम के लिए शर्त आयद की गई हो यानी शर्त लगाई गई हो उसके साथ जज़ा के अल्फाज भी इस्तेमाल होते हैं। मसलन अगर वर्जिश करोगे तो कौन सी जज़ा मिलने वाली है, सेहतमंद रहोगे, ठीक है। जज़ा के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं और हर्फ इसमें कौन सा है, हर्फ जज़ा, तो अंडरलाइन कर देती हूँ इसमें, यानी कि हर्फ शर्त जो है वो अगर है और हर्फ जज़ा जो है वो तो है, ठीक है जी। तो छठी के समय हमारे पास हरूफ निदा।
اور حروف ندا جماعت نحم و دہم دونوں میں شامل ہے۔ کسی کو پکارنے یا آواز دینے کے لیے استعمال ہونے والے حروف کو حروف ندا کہتے ہیں۔ ندا کا معنی ہی ہوتا ہے آواز یا پکار، ٹھیک ہے، آواز لگانا یا پکارنا۔ تو معنی یاد ہوں گے تو آپ کو خود ہی انشاءاللہ جو ہے وہ تعریف یاد آ جائے گی، معنی ذہن میں رکھیے گا۔ مثلاً یا اللہ، اے، اجی، او، ابے وغیرہ، یہ سب حروف ندا ہیں۔ اب اگلی قسم دیکھتے ہیں جی، قسم نمبر 7 ہے ہمارے پاس حروف تعسف۔ تعسف سے یہ آپ کو پتہ چل رہا ہوگا، تعسف افسوس کے اظہار کے لیے، یعنی کہ دکھ، غم، افسوس کا اظہار کرنا۔ یہ حروف غم یا افسوس کے اظہار کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ مثلاً افسوس، حیف، وائے، ہائے، اف، ہے وغیرہ۔ اب اگلے دیکھتے ہیں جی، ہمارے پاس 8ویں قسم ہے حروف تشبیہ، تو یہ بھی جماعت نحم و دہم دونوں میں شامل ہے۔ یہ حروف ایک شے کو دوسری شے کی طرح بتانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ مثلاً کی مانند، جیسا، مثل، کی طرح، سا وغیرہ۔ جماعت نحم میں بس اتنی سی تعریف ہے، لیکن ان کو بھی، جماعت نحم والوں کو بھی مثالی جملے ضرور یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو جماعت نحم والے ہیں ان کے مثالی جملے موجود ہیں درسی کتاب کے صفحہ نمبر 79 یعنی 79 پہ، تو ہم ابھی ساتھ دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ درسی کتاب میں سے دیکھ لیجئے جی، حروف تشبیہ، یہ حروف ایک شے کو دوسری شے کی طرح بتانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ مثلاً سلمان تو شیر کی طرح بہادر ہے، کی طرح اس میں حرف تشبیہ ہے۔ پانی تو برف کی مانند ٹھنڈا ہے، تو اس میں کی مانند کیا ہے؟ حرف تشبیہ۔ اس کے دانت تو موتیوں جیسے ہیں، تو اس میں جیسے حرف تشبیہ ہے۔ مانند، مثل، طرح، سا، جیسا، بے نئی حروف تشبیہ ہیں جی۔ تو اب آگے دیکھتے ہیں، ہمارے پاس ہیں حروف تحسین و انبساط۔ کسی کی تعریف یا خوشی کے اظہار کے لیے۔ تحسین کا معنی تعریف اور انبساط کا معنی خوشی یا مسرت، ٹھیک ہے۔ کسی کی تعریف یا خوشی کے اظہار کے لیے بولے جانے والے حروف کو حروف تحسین و انبساط کہتے ہیں۔ مثلاً سبحان اللہ، شاباش، بہت خوب، واہ واہ، مرحبا، ماشاء اللہ وغیرہ۔ آگے دیکھیے حروف نفرین۔ ایسے حروف جو نفرت یا ملامت کے اظہار کے لیے استعمال ہوں، مثلاً تف، لعنت، پھٹکار، ہزار لعنت، آخ تھو وغیرہ۔ اگلی قسم ہے جی حروف تردید۔ وہ حروف جو دو باتوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کے موقع پر استعمال کیے جائیں، یعنی کہ دو باتیں ہوں سامنے لیکن ان میں سے کسی ایک کی نفی اور ایک یعنی تردید ہو اور دوسری بات کو اختیار کرنا ہو۔ مثلاً امیر ہو یا غریب، اچھا ہو کہ برا، خواہ سو جاؤ خواہ کھیل لو، چاہے بیٹھ جاؤ چاہے کھڑے رہو، ہو یا ہو کے، خواہ چاہے وغیرہ حروف تردید ہیں۔ اب آ جاتے ہیں ہم حروف اضراب کی طرف۔ نحم و دہم دونوں میں شامل ہیں۔ ایک بات کو ترقی دے کر اعلیٰ کو ادنا اور ادنا کو اعلیٰ بنا دینے کے موقع پر استعمال ہونے والے حروف، مثلاً وہ انسان نہیں بلکہ حیوان ہے، اس مثال میں بلکہ حرف اضراب ہے۔ اب آ جاتے ہیں آگے، ہمارے پاس ہیں جی حروف تنبیہ۔ وہ حروف جو خبردار کرنے اور ڈرانے کے لیے استعمال ہوں، ٹھیک ہے، خبردار کرنے کے لیے یا روکنے کے لیے یا ڈرانے کے لیے، ڈراوا دے کر کسی بات سے منع کرنے کے لیے استعمال ہوں۔ مثلاً خبردار، زنہار، دیکھنا، سنو وغیرہ۔ مثالی جملہ دیکھیں، خبردار، جھوٹ بولنا بہت بری عادت ہے۔ اگلا دیکھتے ہیں حروف استعجاب یا حروف تعجب، دونوں کا ایک ہی معنی ہے نا، تعجب اور حیرانی۔
تعجب اور حیرانی کے موقع پر استعمال ہونے والے حروف مثلاً اللہ اللہ، ارے، اللہ اکبر، اوہو، سبحان اللہ، حاشا کلا وغیرہ۔ حروف قسم، وہ حروف جو قسم کھانے کے لیے استعمال ہوں مثلاً باخدا، واللہ وغیرہ۔ جہاں جہاں پہ مثالی جملے میں نہیں لکھ پائی ہوں تو وہ آپ نے ضرور جملے بنانے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے اس کا آپ کیا بنا سکتے ہیں، واللہ میں آپ کا کام کر دوں گا، بخدا میں نے اپنی سی بھرپور کوشش کی۔ یعنی آپ کچھ بھی آسان سادہ ترین جو جملے آپ کے ذہن میں ہیں آپ نے بنانے ضرور ہیں۔ آگے دیکھیں حروف عطف، دو اسموں یا دو جملوں کو ملانے والے حروف، دو اسموں یا دو جملوں کو ملانے والے حروف مثلاً اور، واؤ اور نیز وغیرہ، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیے جماعت ناہم داہم میں آگے حروف علت موجود ہے جی، دونوں درسی کتابوں میں، دونوں کلاسز میں آیا ہوا ہے۔ ایسے حروف جو دو جملوں کے درمیان آ کر پہلے جملے کا سبب یا وجہ بتائیں۔ علت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ علت کا معنی ہی وجہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ وجہ یا سبب۔ علت کی جمع ہوتی ہے علل، ٹھیک ہے؟ وجوہات، اسباب۔ تو آپ نے معنی یاد رکھنا ہے لازمی۔ ایسے حروف جو دو جملوں کے درمیان آ کر پہلے جملے کا سبب یا وجہ بتائیں مثلاً کیونکہ، چونکہ، جیسے، تاکہ، لہٰذا، اس لیے، بس وغیرہ۔ اب اس کے مثالی جملے جو ہیں وہ داہم کی درسی کتاب کے صفحہ نمبر 79 پر ہیں۔ حروف علت جو آپ کے سامنے ہے، کسی وجہ یا سبب کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہونے والی حروف، کیونکہ، چونکہ، تاکہ، لہٰذا، اس لیے۔ اب یہاں مثالی جملے ہیں، آج بارش ہو رہی تھی اس لیے احمد وقت پر نہ پہنچ سکا، چونکہ وہ بیمار ہے اس لیے اسکول حاضر نہیں ہو سکتا، وہ لنگڑا کے چل رہا ہے کیونکہ اسے ایک حادثہ پیش آیا تھا، میں آج بہت مصروف ہوں لہٰذا آج ملاقات نہیں ہو سکتی۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ اس میں کس طرح سے حروف علت کا استعمال کیا گیا ہے جملے میں۔ اب جماعت داہم میں شامل دو اور اقسام آپ کے سامنے ہیں۔ ایک ہے حروف تہنیت۔ تہنیت کا مطلب ہوتا ہے خوشی، مسرت۔ کسی خوشی یا کامیابی کے موقع پر استعمال ہونے والے حروف مثلاً مبارکباد یا مبارک ہو، شاباش، بہت خوب، مبارک ہو، یہ سب اس کی مثالیں ہیں۔ یہ وہ حروف جو مبارکباد دینے کے لیے بولے جائیں اور خوشی، مبارکباد یا مسرت و کامیابی کا موقع ہو۔ مثالی جملہ دیکھیے، مبارک ہو تم پاس ہو گئے ہو۔ دوسرا دیکھیے، شاباش بچوں تم قوم کا روشن مستقبل ہو۔ اگلی قسم دیکھتے ہیں، حروف تمنا۔ کسی تمنا، آرزو اور خواہش کے موقع پر استعمال ہونے والے حروف مثلاً کاش کے، کاش، اے کاش۔ اب مثالی جملے دیکھیے، تینوں حروف کے بارے میں بنائے ہیں یہاں پہ۔ پہلا دیکھیں، کاش میں ڈاکٹر ہوتا۔ دوسرا ہے، اے کاش میں اس سال حج پر جا سکتا۔ اے کاش کے ایک اور بھی بنایا، اے کاش ہم ایک قوم بن سکیں، یہ بک میں بھی موجود ہے۔ تیسرا ہے، کاش کہ میں وظیفہ حاصل کر لیتا۔ تو چلیے، امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوں گی۔ پھر بھی کہیں کوئی کمی بیشی لگے یا کہیں پہ جہاں میں مثالی جملے نہیں لکھ پائی، رہ گئے مجھ سے، اور آپ کو خود اگر بنانے نہ آ رہے ہوں یا کوئی بھی مسئلہ مسائل ہو تو آپ نے مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے، میں انشاءاللہ آپ کو بنا دوں گی۔ اور آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور مجھے ضرور سپورٹ کیا کریں۔ اور اس کے علاوہ اپنی ہر الجھن، پریشانی اور مزید کسی قسم کی کوئی نوٹس آپ کو چاہیے، کچھ بھی بات ہے تو آپ نے مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے تاکہ میں آپ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بھی کام کر سکوں، اور اگلی ویڈیو میں ضرور جو بھی آپ کہیں گے اس کے بارے میں وضاحت کے ساتھ آپ کو رہنمائی دے سکوں۔ تو چلیے آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔